बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आपकी परेशानी को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको गैबी ख़जानों से अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां परेशान हैं अपने घर में, अल्लाह पाक उनकी परेशानी भी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों मैं रोज़ाना 2 वीडियो अमलियात के बारे में अपलोड करता हूँ। अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड की थी, 18 का मुकम्मल इलाज और बांझपन का यकीनी खात्मा इंशाल्लाह। तो औलाद नरीना के लिए वो वीडियो थी। तो आप बांझपन का इलाज इन बुर्ज को देखकर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि आपने अपना बुर्ज कैसे मालूम करना है और बांझ औरत का इलाज किस तरह करना है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, ये इस पर अददाद लिखे हुए हैं सारे कि अल्फ अगर है तो उसका 1 है, बे के 2 है, जीम के 3 है, दाल के 4 है। ये सारे अददाद मैंने ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब। और जो इन अददाद का मैं आपको तरीका बता दूं कि इनको आपने कैसे निकालना है। मसलन ये देखें, ये मैंने महानूर बिनते कौसर बीबी लिखा हुआ है, मीम है। ये देखें पहले मीम का मीम और अल्फ, ये इनको अलहदा कर लेना आपने, सबको अलहदा कर लेना है। ये देखें हाँ नून वाओ, तो ये इनके अददाद हैं। मीम के 40 हैं, वो भी आप इधर देख सकते हैं। ये देखें ये मीम के 40 हैं, आप देख लें इधर। तो इस तरह आपने ये सारे अददाद निकाल लेने हैं। अददाद निकालने के बाद ये देखें नीचे। तो दोस्तों मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसको कुछ नक्शे होते हैं, उनमें लिखा है फलां बिन फलां। फलां बिन फलां का मतलब क्या होता है कि बिनते लिखना होता है। फलां बिन की जगह बिनते लिखना होता है। तो इंशाअल्लाह क्योंकि वालदा के नाम से बोला जाता है इसलिए बिनते लिखना। तो ये देखें ये अददाद मैंने निकाल लिए। इसके महानूर के बने थे 200 और ये कौसर के बने थे तकरीबन 750। ये देखें ये 302 जमा 750, ये 1052 हो गए। तो इसको आपने तकसीम कैसे करना है, 12 पे आपने तकसीम करना है। जब 12 पे आप तकसीम करेंगे तो जो भी नीचे बचेगा, 1 बचेगा तो हमल है, 2 बचेगा सोर है, 3 बचेगा जोजा है। इस तरह ये देखे सारे मैंने लिखे हुए हैं, आपने जो भी ये बचेगा वही आपका होगा वो बुर्ज। तो बुर्ज को आपने किस तरह उन बुर्जों का इस्तेमाल करना है। 3 मैंने हमल सोर जोज सदनान ये मैंने बताए हुए हैं 4। तो 4 मैंने बताए हुए हैं। अब असद से मैं शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैं मेरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं। अगर ना हो सका तो फिर मैं दूसरी वीडियो भी इसके लिए बना दूंगा। अब अगर आपका असद आता है 5 बचते हैं
تو یہ میں آپ کو نقش بھی دکھا دوں گا ادھر، اور اس کا طریقہ سن لیں آپ۔ 10 کلو بڑا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور بزرگ کے مزار پر جا کر دیکھا جائے کہ کتنے چراغ بجھے ہوئے ہیں، ان سب میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلائیں، اور گارا کر ایک کالا کپڑا اوڑھ کر مور کے ایک پنکھ پر ہلدی ہرمل کا سوف ڈال کر کولے پر رکھ کر اس کی دھونی تمام جسم کو دیں۔ جب دھونی والا عمل ختم ہو تو اس کالے کپڑے کو تہ لگا کر قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے اولاد نہ ہونے میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی ان سب کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سملہ۔ اگر 6 بچتے ہیں تو 5 کلو بڑا گوشت، تو نقش بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ یہ نقش ہے سملہ کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پر۔ 5 کلو بڑا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور کسی بزرگ کے مزار پر صرف 5 چراغوں کو روشن کیا جائے۔ اگر گھر سے کوئی چڑیا پکڑی جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایک عدد چڑیا کو لا کر اس کو ذبح کیا جائے، اور اسے اپنے بدن سے 7 مرتبہ وار کر ایک ٹانگ کو کسی ویران جگہ مشرق کی طرف دفن کریں، اور دوسری کو مغرب کی طرف دفن کریں۔ سر کو شمال اور بقایا دڑ کو جنوب کی طرف دفن کر دیں، اور گارا کر تازہ غسل کریں۔ اس نقش کو گلے میں پہنیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ تو آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کرب کے بارے میں۔ یہ جو اگر یہ بچتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 کلو بڑا گوشت، 3 کلو آٹا، 3 کلو نمک، ان سب کو کسی غریب کو صدقہ دیا جائے۔ مزار پر تمام بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کیا جائے، اور مشک، کفور، تخم ہرمل، ان سب کو صوف کی طرح بنا کر اس کی دھونی پورے جسم کو دی جائے۔ پھر برگ، انار، آم، مشک کو سرخ ریشمی کپڑے میں رکھ کر اپنے پورے جسم پر مل کر اسے مٹی کے پیالے میں رکھیں، اور کہیں دور جا کر زمین میں دفن کریں، اور گارا کر غسل کیا جائے۔ اس نقش کو زعفران سے بنا کر گلے میں باندھا جائے، اور ایک کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر گلاب کے عرق سے دھو کر پیا جائے۔ اللہ کے حکم سے اولاد نہ ہونے والے اسباب کی روک تھام ہوگی، اور بچہ ضرور پیدا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کوس۔ 5 کلو بڑا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور سندل، کفور، برگ نیم، خاک، چرستہ، ان سب کا سوف بنا کر مریضہ کے جسم کو دھونی دی جائے، اور نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھا جائے، اور 21 دن تک اس نقش کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر شہد سے دھو کر پلایا جائے۔ اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آگے جو میں دکھا رہا ہوں وہ دلو کا ہے۔ تو 4 کلو بڑا گوشت، 10 کلو آٹا، 5 کلو چینی، ان سب کو غریبوں میں صدقہ دیا جائے، اور انڈے کا چھلکا، سبر کی چھال، گلاب کے پھول کی سوکھی ہوئی پتیاں، گگل، ان سب اشیاء کو آپس میں ملا کر کھرل کی مدد سے بریک صوف کی شکل میں بنا کر کالا ریشمی کپڑا اوڑھ کر اپنے پورے جسم کو دھونی دی جائے۔ اس عمل کو 7 دنوں تک کرنا ہوگا۔ بعد 7 روز کے اس کپڑے کو چوراہے پر رکھ کر گھر آ کر تازہ غسل کیا جائے، اور اس نقش کو گلے میں پہنا جائے، اور روزانہ چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر گلاب کے عرق سے دھو کر پیا جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت فرما دیں گے۔ تو آگے جو میں بتا رہا ہوں تو وہ نقشہ ہوت کا۔ 1 کلو دودھ، 1 کلو دہی، 1 کلو چینی، 1 کلو نمک، 5 گز سفید ریشمی کپڑا، ان سب اشیاء کو کسی غریب کو صدقہ دیا جائے، اور 1 عدد چڑیا کو اپنے پورے جسم کے ساتھ مل کر اسے ذبح کیا جائے۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو دمکتے ہوئے کولوں پر رکھ کر اس کی دھونی لی جائے۔ سر کو اپنے گھر کے صحن میں دفن کیا جائے، اور باقی جسم کے حصے کو چلتے دریا یا نہر کے کنارے دفن کر کے اس کے اوپر غسل کرے، اور خود اس نقش کو زعفران سے لکھ کر ایک کو اپنے گلے میں باندھے، اور صبح نہار منہ اس نقش کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر مصری کے شربت سے دھو کر پیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اولاد نہ ہونے کے سبب رکاوٹیں ہوں گی اللہ پاک ان کو دور فرما دے گا، اور اولاد ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو
آگے میں آپ کو یہ بھی نقشے دکھا دوں، یہ میزانوں کا ہے۔ تو جو خواتین ان اعمال اور صدقہ جات کو بالکل ٹھیک طریقے سے آزمانا چاہتی ہیں وہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ان سب اعمال و صدقہ جات کا تعلق روحانیت سے ہے، جیسا آج کل ڈاکٹر حضرات چیک اپ کرتے ہیں اور کافی حد تک گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اس طرح خواتین سب سے پہلے اپنا اور اپنے شوہر کا اچھی طرح ٹیسٹ کروائیں اور دیکھیں کہ کہیں ڈاکٹری یا حکیمی مرض نہ ہو جس سے بچہ پیدا نہ ہوتا ہو، کیونکہ بعض اوقات صرف مرد یا عورت یا دونوں کے بچہ پیدا کرنے والے جراثیم ہی مر جاتے ہیں جس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو بتائے گئے ہیں اعمال اپنا صحیح اثر نہ دکھائیں، اور اگر ڈاکٹری رپورٹیں بالکل درست ہوں اور کوئی وجہ سامنے نہ آ رہی ہو تو ان اعمال میں سے جیسے طریقہ کار میں آپ کو بتایا ہے کریں۔ اللہ کے حکم سے روحانی معاملات میں مکمل رہنمائی اور مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بالکل آپ نے اسی طرح ان کو کرنا ہے اور کوئی چینج نہیں کرنا آپ نے۔ تو پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈاکٹر کو ضرور چیک کرا لے رپورٹ وغیرہ، کیونکہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو پھر آپ خواہ کہیں گے کہ وہ پہلے آپ نے ڈاکٹر سے چیک کرانا۔ اگر ڈاکٹر سے ٹھیک ہے رپورٹیں جراثیم وغیرہ ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ 100% نہیں 1000% کام کریں گے، یہ گارنٹی ہے میری۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔